VOA اردو کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان میں شام کے 7 اور بھارت میں شام کے 7:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اس فیس بک بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی خبر سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو پاکستان اور ایران کے بارڈر پر واقع من پشین بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر من پشین بارڈر سسٹیننس مارکیٹ پلیس اور پولان گبد بجلی ٹرانسمیشن لائن کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مرکز کہلائے جانے والے شہر گوادر میں تجزیہ کاروں اور تاجروں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کرے گا۔ پولان کبد الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن ایران سے اضافی 100 میگا واٹ بجلی پاکستان لائے گی اور اسے پاکستان کے خطے مکران میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گوادر کی بندرگاہ بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ یہ بازار سرحد پار تجارت کو بڑھانے، اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور مقامی کاروباروں کے لیے مواقع کی نئی راہیں کھولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم توقعات سے کافی کم ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کے باعث ایک دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات کے منصوبہ ساز پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اس کا تعلق جرم کی نوعیت پر ہے۔ اگر جرم کا تعلق کسی فوجی تنصیب پر حملے سے ہے تو اس کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں ہی چلایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں عام شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلتے رہے ہیں۔ مظاہروں میں شامل خواتین کی پکڑ دھکڑ اور ہراساں کیے جانے کی شکایت پر خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ جب خواتین گھر سے نکل کر مظاہروں میں آئیں گی تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہی، اگر کچھ بھی خلاف قانون ہوگا تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ بجٹ کی تیاری اور آئی ایم ایف کی التوا میں پڑی ہوئی قسط پر بات کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بجٹ بن رہا ہے، آئی ایم ایف قرض کی قسط جاری نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج اس وقت سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، لیکن جنہوں نے پہلے مداخلت کی تھی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، بھلے ہی انہیں سزائیں نہ ملیں، لیکن یہ مداخلت تسلیم تو کی جانی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلے کا واحد حل الیکشن کا انعقاد ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ بات چیت کر کے مسئلہ حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی ہم سے بات کرے۔ بدھ کو اپنے ویڈیو خطاب میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ملک بھر میں مقبولیت 70% ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت انتخابات کروانے سے کترا رہی ہے، لہٰذا جو الیکشن کرا سکتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں اور ملک کو بچائیں۔ عمران خان کے بقول ان کی پارٹی کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ پرتشدد واقعات ایک سازش کے تحت کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر عدالت میں جائیں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی پاکستان میں مذہبی آزادیوں سے متعلق رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والی بین الاقوامی مذہبی آزادیوں سے متعلق رپورٹ کے مطابق پاکستان کو ان 12 ملکوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک قرار دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول یہ رپورٹ بے بنیاد دعووں پر مبنی ہے جسے پاکستان مسترد کرتا ہے۔ ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین کسی بھی عقیدے سے قطع نظر تمام شہریوں کی آزادی اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے مذہبی آزادیوں اور اقلیتوں کے حقوق کے فروغ کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعمیری تعاون کیا ہے۔ یہاں یاد رکھا جائے کہ حالیہ چند مہینوں میں پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان کی پارلیمان نے تحقیر مجلس شورا یعنی توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور کر لیا ہے، جس کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ پارلیمان کو اپنی توقیر کے لیے بل منظور کروانا پڑا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران جس طرح پارلیمان کو بے توقیر کیا گیا اور ان کے فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا، اس میں یہ بل ضروری تھا۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ اس بل کے ذریعے دیگر اداروں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ میں آئے گی، جس سے دونوں فریقین کو نقصان ہوگا۔ 16 مئی کو اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں رانا قاسم نون نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 میں منظوری کے لیے پیش کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے گوادر حق دو تحریک کے سربراہ ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم مقامی عدالت اور بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد دیا گیا۔ ہدایت الرحمان حق دو گوادر تحریک کے سربراہ ہیں۔ وہ مقامی آبادی کے حقوق اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف کئی بار احتجاج کر چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ صوبائی حکومت اور حق دو گوادر تحریک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان سمیت دیگر شہریوں پر بننے والے مقدمات میں یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے دھرنے کے شرکاء کو اشتعال دلایا اور سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کروا کر لوگوں کو زخمی کیا۔ ہدایت الرحمان پر دوران احتجاج ایک پولیس اہلکار کو قتل کروانے کا بھی الزام ہے۔ اور اب افغانستان۔ قطر اور جرمنی نے گزشتہ روز مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران افغانستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں کسی بھی اندرونی بحران میں بااختیار بنانے کے لیے تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امن قائم کرنے، انسانی حقوق کے احترام اور خاص طور پر خواتین کے حقوق، لڑکیوں کے لیے تعلیم اور تعلیم کی فراہمی کے لیے آگے بڑھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹیلی فون پر گفتگو میں تجارت، بجلی، ریلوے، سرحدی اور آبی مسائل اور افغان قیدیوں کی رہائی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے بات چیت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ حسین عبداللہیان نے ایک بار پھر ہلمند کے پانیوں میں ایران کے حصے پر زور دیا، جبکہ طالبان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امیر خان متقی نے انہیں دریائے ہلمند میں پانی کی کمی اور مغربی خطے میں بارشوں کی کمی کے بارے میں بتایا، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان 1973 میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے زور دیا گیا۔ اس دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے دورے میں طالبان حکام سے کہا ہے کہ وہ پانی کی تقسیم کے معاملے کو ایک سنجیدہ مسئلے کے طور پر لیں اور ایران ہلمند کے پانی کی تقسیم میں اپنے حقوق کی پاسداری کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ کمیشن فار امپیکٹ کے مطابق برطانیہ نے اس سال افغانستان کے لیے اپنی فلاحی امداد 246 ملین پاؤنڈ سے کم کر کے 100 ملین پاؤنڈ کر دی ہے۔ یہ کمیشن برطانیہ کی امداد کی جانچ پڑتال کا ذمہ دار اور خود مختار ادارہ ہے۔ اور اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اختتام ہفتہ پاپا نیو گینی کے دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جس کا مقصد بحر الکاہل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بحر الکاہل کے جزائر ممالک تک بھارت کی رسائی کو تیز کرنا ہے۔ بحر الکاہل کے جزائر ممالک میں سب سے بڑے ملک کا کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بیجنگ کے ساتھ نئی دہلی کے مخاصمت نے اسے ہند بحر الکاہل خطے میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ملکوں کے ساتھ زیادہ قربت رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اور اب امریکی صدر جوزف بائیڈن 7 ملکوں کے گروپ کے سربراہی اجلاس کے لیے آج جمعرات کو جاپان پہنچے۔ اجلاس میں چین کے اقتصادی طرز عمل کا مقابلہ کرنے اور روسی حملوں کے خلاف یوکرین کی حمایت پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے۔ جوزف بائیڈن نے لینڈنگ کے فوراً بعد مرین کور ایئر اسٹیشن ایوکونی میں تقریباً 400 امریکی اور جاپانی فوجیوں کے ایک گروپ کا استقبال کیا۔ بعد میں G7 مذاکرات کی جگہ ہیروشیما میں صدر بائیڈن کی جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات ہوئی۔ G7 سربراہی اجلاس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور یورپی یونین کے رہنما شامل ہوں گے۔ توقع ہے کہ قائدین چین کی طرف سے تجارت اور سرمایہ کاری کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ پر بھی بات چیت کریں گے۔
جاپان میں گروپ آف 7 یعنی G7 ملکوں کے سالانہ سربراہی اجلاس کے انعقاد سے ایک روز قبل چین آج جمعرات کو وسطی ایشیائی رہنماؤں کے ساتھ پہلے سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمد ووف چین وسطی ایشیا سربراہی اجلاس سے قبل جمعرات کی صبح شمالی مغربی چینی شہر ژیان پہنچے۔ ازبکستان، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان کے صدور بدھ کو وہاں پہنچ چکے ہیں۔ توقع ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ جمعرات اور جمعے کو قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو فروغ دینے اور سیکیورٹی تعلقات میں اضافہ کرنے کی بات کریں گے۔ واشنگٹن کو بھی قازقستان اور ازبکستان میں تعلقات استوار کروانے میں دلچسپی ہے اور یہ 2 دہائیوں سے امریکہ کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس سال کے شروع میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور سیاسی اصلاحات پر زور دینے کے لیے ان دونوں ملکوں کے دارالحکومتوں کا سفر کیا تھا۔ اور اب یوکرین کے وزیر خارجہ دمتری کولیبیا نے چینی نمائندے لی ہوئی کے ساتھ بات چیت میں روسی جارحیت کو روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی گولہ باری سے کھیرسن میں 5 سالہ بچی ہلاک ہو گئی ہے۔ یوکرینی حکام نے جمعرات کو روسی میزائل حملوں کی اطلاع دی ہے جو دارالحکومت کیف کے ساتھ ساتھ جنوبی یوکرین میں اوڈیسا کے علاقے کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اوڈیسا ملٹری ایڈمنسٹریشن کے ترجمان سری براچوک نے ٹیلی گرام پر کہا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے متعدد روسی میزائلوں کو مار گرایا ہے، تاہم ایک میزائل کے صنعتی تنصیب پر نشانے سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ G7 رہنماؤں کا گروپ اس ہفتے کے آخر میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات چیت اور ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے روس اور یوکرین نے بدھ کے روز اپنے معاہدے میں 18 جولائی تک 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا، جس کے تحت یوکرینی بندرگاہوں سے روس کے زیر کنٹرول بحیرہ اسود کے ذریعے عالمی منڈیوں تک اناج کی ترسیل کی اجازت دی گئی۔ اس معاہدے کا مقصد عالمی سطح پر خوراک کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اور اب مشرق وسطی، ہزاروں اسرائیلی قوم پرست 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں کامیابی کی یاد میں جمعرات کو ایک فلیگ مارچ کر رہے ہیں۔ یہ مارچ یروشلم کے قدیم شہر میں مسلم علاقوں سے گزرے گا، جس کے باعث فلسطینی اور اسرائیلی قوم پرستوں میں تصادم کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان خدشات کے پیش نظر 2500 افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ مارچ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل اور غزہ میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ اور آخر میں ٹیکنالوجی، امریکہ کی ریاست مونٹانا کے گورنر گریگ جین فورڈ نے چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے قانون پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد مونٹانا امریکہ کی وہ پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں اس ویڈیو ایپ کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے ہوگا۔ ٹک ٹاک کے 15 کروڑ امریکی صارفین ہیں، لیکن امریکی قانون سازوں اور ریاستی حکام کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اس پلیٹ فارم پر چینی حکومت کے ممکنہ اثر و رسوخ کے خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں پابندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پابندی کے بعد یہ ایپ ریاست مونٹانا میں اسمارٹ فونز پر ڈاؤن لوڈ نہیں کی جا سکے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ گورنر کی طرف سے پابندی کے قانون کو قانونی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک کا آج کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔